چلو، روزے کا عقیدہ، سب سے پہلے روزے کا عقیدہ کیا ہے؟ بھوکا رہنا صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ سب سے پہلے روزہ ہے، روزہ کس کے لیے رکھ رہے بھائی؟ کوئی بولے روزہ ڈائٹنگ کے لیے رکھ لیا میں نے، تو پھر اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ کوئی بولے روزہ اس لیے رکھ لیا میں نے کہ اماں ابا رکھتے ہیں تو میں نے بھی رکھ لیا، وہ بولتے ہیں مولانا بولیں گے ماریں گے وغیرہ، جو بھی ہو کہ بھائی اس لیے رکھ لیا میں نے، تو بھی ثواب نہیں ملے گا۔ روزہ رکھنا ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ سارے اعمال کا بدلہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، گنایا نا، اس کا بدلہ جنت ہے، لیکن روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ یعنی جو انسان روزے سے محبت رکھتا، اکثر روزے دار رہتا، اللہ خود اس کا ہو جاتا اپنے آپ ہی۔ یعنی جو روزہ رکھتا وہ اللہ والا ہو جاتا۔ تو نیت کیا رکھنی روزے کی؟ کہ ہم روزہ اللہ کی راضی کرنے کے لیے، ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن خاص طور پہ روزہ کس کے لیے رکھ رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ بھوکا رہنا، روزہ رکھتے ہیں تو اس سے اپنے ہیلتھ پہ کیا ایفیکٹ پڑتا ہے؟ ایک چائنیز ڈاکٹر ہے، شاید نوبل پرسکار بھی ملا اس کو، نوبل پرائز ونر ہے، وہ ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اگر کوئی سال میں 1 مہینہ بھوکا رہتا ہے، جس طرح اپنے روزہ رکھتا، اس نے رمضان کو اسٹڈی کیا، روزے کو مطلب، تو وہ کہتا ہے کہ ہر بیماری اگر ڈھنگ سے روزہ رکھا جائے تو ہر بیماری، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر رمضان میں 30 روزے اور ہر مہینے میں 3 روزے، کتنے؟ یہ تم سے ہر بلا اور ہر مصیبت کو دور کر دیں گے۔ تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ کینسر اگر ہوگا بھی شریر کے اندر تو یہ جو رمضان کے روزے رکھیں گے اس سے کیا ہو جائے گا؟ دور ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ تو یہ نیت سے بھی اللہ سے دعا مانگ کے، اگر کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، تو یہ نیت سے بھی وہ روزے رکھے، اللہ قبول کرے۔ روزے کا بدلہ اللہ کی رضا ہے۔ روزہ جہنم سے بچاتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ کیا ہو گیا؟ نفس کے لیے، ہمارے لیے، یعنی فائدہ تو یہ کہ اللہ راضی ہو گیا، لیکن کیا ہو گیا؟ اللہ راضی ہو گیا تو جہنم سے خلاصی۔ جو رمضان کے روزے رکھا 330، کیا فائدہ؟ جہنم سے آزادی۔ اب جہنم سے آزادی، قرآن میں اللہ فرمایا بہت بڑی بات ہے۔ جہنم سے آزادی کیا ہے؟ انسان کے لیے جو الٹیمیٹم، سب سے بڑا خطرہ ہے، وہ کیا ہے؟ جہنم۔ وہ جو جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیا گیا، وہ سب سے بڑا کامیاب، سب سے بڑا سکسیسفل۔ دنیا میں کچھ کمایا نہیں کمایا، پڑھا نہیں پڑھا، عقل والی باتیں کری نہ کری، لیکن جو جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیا گیا وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ تو روزے سے کیا ہوتی ہے؟ جہنم سے آزادی مل جاتی ہے۔ اور روزہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا کہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں، رمضان میں تو ہے ہی، لیکن رمضان کے بغیر بھی، تو وہ گناہ کیا کرتے ہیں؟ کم کرتے، گناہوں سے دور رہتے، کم سے کم دن میں وہ گناہوں سے بچتا رہے گا، روزہ رکھے گا تو فائدہ ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہی رمضان روزے رکھنے کے کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں؟ تو وہ گناہوں سے بچاتا۔ اب آئے روزے کے تھوڑے سے مسائل، یہ فضائل سمجھ میں آ گئے؟ سب سے بڑا فضیلت کیا ہے؟ اللہ ہمارا ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اللہ خود روزہ رکھنے والوں کا ہو جاتا، تو شیطان ہوگا نہیں، دور بھاگ جائے گا۔ مسائل کے اندر سب سے، جو کوئی روزے دار کو افطار کروائے گا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے پر ملتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ میں تو ایک ہی روزہ رکھ سکتا نا ایک دن میں کتنے روزے رکھ سکتے؟ رمضان میں کتنے رکھ سکتے؟ زیادہ سے زیادہ 30۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی روزے دار ہے، اگر تم نے اس کو روزہ دیا، جس کے پاس بیچارے کے پاس کچھ کھانے نہیں ہے لیکن تم نے اس کو کھلایا، افطار کروایا، کیا کروایا؟ افطاری کروائی، تو اس کا ثواب تو اس کو ملے گا ہی، تم کو بھی ڈبل روزے کا ثواب مل جائے گا۔ ایک جنے کو کرایا تو ایک جنے کا، 10 جنے کو روزہ کھلائی کرائی تو 10 جنے کی، تو جتنے غریب کو روزہ کھلائی کراؤ گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اڑوسی پڑوسی کا نہیں ہو، اڑوسی کے پڑوسی کے پاس ہے، سب ہے افطار کا، ان کے پاس بھیجنے سے کوئی مطلب نہیں، ہاں محبت کے لیے بھیجو ادھر ادھر، لیکن یہ وہ بات نہیں ہے۔ بات کس کے لیے؟ جس کے پاس کھانے نہیں ہے،
اس کو تم کچھ دے کر اس کو افطار کرا دو گے تو اس کا ثواب اتنا کہ اتنا اس کو بھی ملے گا اور تم کو بھی ڈبل روزے کا ثواب مل گیا. 3 کو کھلایا تو ٹرپل مل گیا, 10 کو کھلایا تو 10 گنا مل گیا. اور ضروری نہیں کہ پیٹ بھر کھلائے. روزہ افطار کا مطلب ہے 1 گلاس اگر پانی بھی پلا دیا تو بھی, 1 گلاس دودھ پلا دیا تو بھی, 1 کٹورا کھیر کھلا دیا تو بھی, 1 روٹی کھلا دی تو بھی, تھوڑے سے پھل کھلا دیے تو بھی. تو جو بھی افطار کرائے گا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے. اب آئے نماز. چلو نماز میں سب سے پہلے بتا دیتے فرض نماز کیا ہے, لیکن رمضان کی خصوصیت میں سب سے پہلا جو آتا ہے فائدہ, ہر نفل نماز کا ثواب فرض نماز کے برابر ملتا ہے.